قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. آج میں دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو کی طرف سے الحمد ٹو الناس ٹائٹل کے تحت حفظ ایکسکلوسیو پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس طرح کسی بھی انسان کا کلام اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اس کی ذات کا حصہ ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کی پہچان بھی کرواتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی رکھیں. ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت عام ہے کہ ہم صرف لڑکوں کو حفظ کروائیں، اور لڑکیوں کے حفظ کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو ایسی ساتھی موجود ہیں جو گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے حفظ کی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہی ہیں. ان پر بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ سسرال کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہی ہیں. ان سے ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی لیں گے اور کچھ ان سے تھیوریٹیکل بات بھی کریں گے. چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سسٹر مطاہر آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ان کا حفظ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد. بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ نے ایک بار بھی ٹاپک رکھا ہے. یہ واقعی ہمارے ہاں یہ ایک سوچ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اور آج کل ذرا زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے. انٹرنیٹ میں ہم اگر اس کو سرچ کریں تو ہمیں ایسے بے شمار فتاوا ملتے ہیں اور ایسے بے شمار پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں لوگوں کے، علماء کے، جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ نہ کروائیں، لڑکیوں کے حفظ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں انہیں روکا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسا خیر کا دروازہ ہم خواتین اپنے اوپر خود بند کر رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بند نہیں کیا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کی جو ڈسکشن ہے یہ ایسی خواتین کے لیے بہت مفید رہے گی جو یہ سوچ رکھتی ہیں، یا ان کے گھر میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچیاں یا لڑکیاں یا خواتین حفظ نہ کریں یا حفظ نہیں کر سکتی. خواتین حفظ کر بھی سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے وہ اسے یاد بھی رکھ سکتی ہیں. جی بالکل، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. جب میں نے حفظ شروع کرنا تھا نا، تو ایک آنٹی مجھے کہتی ہیں کہ آپ کیوں حفظ کر رہی ہیں، آپ لڑکی ہیں تو آپ پہ گھر کی ذمہ داریاں ہوں گی، تو آپ حفظ نہیں کریں، آپ ایسا کریں، آپ عالمہ کا کورس کر لیں. ہاں بالکل. اس طرح نا حفظ قرآن جو ایک بذات خود ایک الگ مستقل نیکی ہے، ہم اس کی شان کو گھٹا دیتے ہیں. ہم قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے، لیکن قرآن کی تلاوت بھی ایک باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی شان بڑھاتے بڑھاتے اس کی شان گھٹا دیں. یہ ایسے ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان اتنی بیان کریں کہ اس سے دیگر انبیاء کی تنقیص کا پہلو آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نو ڈاؤٹ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ باقی جو انبیاء ہیں ان کی شان کم ہے. ان کی اپنی شان اپنا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان اپنا مقام ہے. اسی طرح تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس میں تدبر اور تفکر کی اپنی حیثیت اور اپنی جگہ ہے. اور اس طرح پھر ہم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اہل القرآن کے لیے ایک رکھا ہے، تو اس میں سے پھر ہم تو عورتیں تو نکل گئی نا. اگر ہم اس چیز میں نہیں شامل ہوں گی، اپنے آپ کو اس چیز سے پیچھے کر لیں گی، تو اس کے لیے مشن کا پھر ہم حصہ کیسے بنیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو سسٹر مطاہر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت عام ہے کہ ہم عورتوں کو حفظ نہ کروائیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جہاں تک میں نے غور کیا ہے تو مجھے اس کی ڈیپتھ میں دو چیزیں نظر آئی ہیں. دو چیزیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں
یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کو پیریڈز آتے ہیں تو ایک مہینے میں سے چونکہ ایک ہفتہ جو ہے وہ تقریباً اس میں نکل جاتا ہے، تو اتنا ٹائم جب قرآن سے علیحدہ رہنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گی وہ، تو قرآن کیسے حفظ کریں؟ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کو جماعت کے لیے اتنا سوٹیبل نہیں سمجھا جاتا، مطلب وہ اس چیز کو ہم نہیں مان رہے ہوتے کہ وہ عورتیں جماعت کرائیں گی یا نہیں کرائیں گی، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اس چیز میں پھر مسئلہ ہے کہ عورتیں حفظ نہ کریں۔ بالکل، تو یہ دو رکاوٹیں بنا کر یا خود ساختہ گھڑ کر عورتوں کو اس خیر سے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دو الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ حفظ یاد کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، دوسرا یہ کہ یاد رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کا جو وہ خواتین کے لیے جو رکاوٹ وہ لوگ کھڑی کرتے ہیں، وہ یہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں کہ عورتیں یاد رکھ نہیں سکتی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ قرآن نہ سیکھے یا ایک بندہ دین کا علم نہ سیکھے اس نیت سے کہ میں نے اگر دین سیکھ لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، یا میں نے اگر دین پڑھ لیا تو مجھے آگے پھیلانا پڑے گا۔ میں حدیث نہیں سنتا کیونکہ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت میں حدیث سنوں گا تو مجھے آگے پھیلانی پڑے گی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں میں بات بتاؤ بھی نہ ہاں اس پہ عمل بالکل کرنا پڑے بالکل۔ گا۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ قرآن یاد کر لیا تو اسے یاد رکھنا پڑے گا، آپ کی نیت ہو، آپ کی یہ پریورٹی ہو، آپ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہو، تو اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، اس کے لیے راستے بنانا وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ حفظ یاد کریں، اس کو یاد رکھنے کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے ایسے حالات، ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جن کی مدد سے آپ اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری بھی بخوبی ادا کر سکتی ہیں۔ اور یہ حفظ ہی صرف ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کسی سے بھی کم نہیں ہے کسی بھی میدان میں، تو یہ جب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ ان صلاحیتوں کو کہاں لگایا جائے، اور ہم سب سے بہترین چیز سے اگر دور رہتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اپنے لیے نقصان ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم ہمارے پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو تو خاص کیا ہی نہیں جو ہم خاص کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کے لیے آسان کیا ہے ایسے عورتوں کے لیے آسان کیا، بلکہ میں ایک آپ کو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارے برین کا سٹرکچر ہے اس میں جو خواتین کی میموری ہے، اس کو کہتے ہیں ایپیسوڈک میموری۔ خواتین کی ایپیسوڈک میموری وہ مردوں کی نسبت زیادہ شارپ ہوتی ہے، مردوں کی اسپیشل میموری شارپ ہوتی ہے اور عورتوں کی ایپیسوڈک میموری شارپ ہوتی ہے۔ ایپیسوڈک میموری کیا ہے؟ ایپیسوڈک میموری یہ ہے کہ چیزوں کو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یاد رکھ سکتی ہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی ایونٹ، کوئی شادی ہم نے اٹینڈ کی، اب شادی اٹینڈ کر کے جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم خواتین کو ساری تفصیل کے ساتھ شادی کا ایونٹ یاد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ دلہن کا جو ڈریس تھا وہ کیسا تھا، وہ جو تیار ہوئی تھی وہ کیسی تیار ہوئی تھی، کھانا کیسا تھا، اور اس کے بعد فلاں جو رشتہ دار خاتون تھی اس نے وہ ڈریس ریپیٹ کیا ہوا تھا، یا اس نے جو ہے وہ اس کا موڈ کیسا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، ڈیکوریشن کیا تھی، ایچ ایوری تھنگ، ہر چیز۔ سسرالی خواتین کے موڈ تو اچھے نہیں لگ رہے تھے، ہر چیز ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ یاد ہوتی ہے۔ لیکن مردوں سے اگر تو کچھ دنوں بعد پوچھا جائے نا کہ آپ نے فلاں دن شادی اٹینڈ کی تھی، تو وہ یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں شادی اٹینڈ کی بھی تھی کہ نہیں اٹینڈ کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حافظے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیز کو پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ یاد رکھتی ہیں۔ مرد جو ہے وہ صرف ایک واقعے کی اورینٹیشن، اس کی سراؤنڈنگ وہ یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی اس حوالے سے میموری شارپ ہوتی ہے، ان کا رٹا اچھا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بورڈ میں مارکس زیادہ ٹاپر جو ہیں وہ بچیاں ہوتی ہیں، جتنے مارکس ایک بچی لے رہی ہوتی ہے اتنے مارکس پہ 2-3 لڑکے نکل جاتے ہیں، پاس ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اور لڑکیاں جو ہیں وہ 10 نمبر چھوڑنے پر ہو رہی ہوتی ہیں اور لڑکے شکر منا رہے ہوتے ہیں 10 آگے۔ تو بات یہ ہے کہ لڑکوں کی اپنی صلاحیتیں ہیں، ان کی کوگنیشن اچھی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا، اس کو میمورائز کرنا، اس کو یاد رکھ لینا، یہ صلاحیت جب لڑکیوں کے پاس زیادہ ہے، اور یہ اس چیز کو ہماری میڈیکل سائنس، ہماری سائیکالوجی اس کو پروف کرتی ہے، تو ہم اپنی اس صلاحیت سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اس صلاحیت پر حفظ قرآن کا حق سب سے زیادہ کیوں نہ ہو؟ چونکہ ہمارے پاس سیرت تو ایک اتھینٹک سورس ہے نا، تو کیا صحابیات کا رجحان تھا حفظ کی طرف کہ وہ بھی حفظ کرتی تھی؟ ہاں جی بالکل، ہمیں سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ہماری جو پیاری صحابیات ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ان میں سے سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام ورقہ اور سیدہ ام سلمہ جو ہیں وہ مکمل قرآن کی حافظہ تھیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ظاہر ہے پوری تمام ہمیں جو صحابیات کا ذکر ملتا ہے تو ان میں سے بہت سی صحابیات نے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کیا ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ قرآن اگر یاد نہیں ہے تو لمبی قرات، لمبی نماز کیسے ہوگی؟ اور ماشاءاللہ سے ان کی نمازیں بھی اور ان کا قیام بھی ہمارے جیسا تو نہیں ہوتا تھا نا، جب تھوڑا سا پڑھا اور بس۔ وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، یعنی قرآن کو یاد کرنا ایک جیسے علیحدہ سے عبادت ہے، اس کے علاوہ وہ ہمیں قیام میں بھی بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عورتوں کی تعلیم کو خاصا انکریج کرتے تھے، ایسے ہی عورتوں کے حفظ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنا آپ کے لیے ہبہ کیا۔ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی خواہش مند ہے اس عورت سے نکاح میں؟ تو ایک صحابی نے حامی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی حق مہر ہے جو اسے ادا کر سکو؟ صحابی حق مہر نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سبحان اللہ، آپ نے پوچھا کیا آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ صحابی نے کہا یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو تمہیں قرآن کا پورشن یاد ہے، یہ وہ جو صورتیں یاد ہیں، وہ ان صورتوں کو تم اسے یاد کرا دو، یہی تمہارا یاد کرانا اس کے لیے حق مہر ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اس حق مہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، اور حفظ قرآن جو تھا وہ ایک صحابیہ کا حق مہر ٹھہرا۔ اور یہاں پر یہ کہ دیکھیں، میں یہ ابھی چیز نوٹ کر رہی ہوں کہ پورا قرآن بھی نہیں، قرآن کا ایک پورشن اتنا ویلیویبل ہے کہ حق مہر ایک خاصی چیز ہوتی ہے، تو قرآن کا ایک پورشن اتنا ان کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس پہ ذمہ داری پر جو ہے وہ عورت نے اپنا آپ جو ہے وہ شوہر کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات حفظ کیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے تھے اس چیز کی، اور یاد کرنے کے حالات تھے، ماحول تھے، اسباب تھے۔ تو جب صحابیات یاد کرتی تھیں، یاد رکھتی تھیں، تو ہم بھی یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہمیں اس ڈسکشن سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی حفظ کر سکتی ہیں، تو لیکن انہوں نے شروع میں 2 رکاوٹوں کا ہم سے ذکر کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں شرعی وضاحت کر دیں کہ جیسے جب عورتوں کو پیریڈز ہو جاتے ہیں تو وہ کیا قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ ہاں جی، اس حوالے سے جو ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے نا، ہمارے ہاں اکثریت جو ہمارا طبقہ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ عورتیں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں یا تو عورتیں قرآن پڑھیں تو قرآن توڑ توڑ کے پڑھیں، یعنی زبانی قرآن کی میں بات کر رہی ہوں، قرآن پکڑ کے تلاوت کرنے کی بات نہیں میں کر رہی، زبانی دل میں یا آواز بلند تلاوت کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا تو عورتیں توڑ توڑ کے پڑھیں، یعنی آیت کو کچھ پارٹ پڑھا پھر رک گئے، پھر کچھ پارٹ پڑھا پھر رک گئے۔ اب اس حالت میں تو ظاہر ہے منزل تو نہیں سنائی جا سکتی، یا اگر پڑھتے ہیں تو عبادت کی نیت سے نہ پڑھیں، یعنی نیت اگر ان کی یہ ہے کہ قرآن آیت الکرسی ہے حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے، تو اس نیت سے تو وہ قرآن کی آیت پڑھ لیں، لیکن عبادت کی نیت سے وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری اجمی عورتیں یہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتی کہ میں یہ عبادت کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں اپنی کسی اور ضرورت کے تحت پڑھ رہی ہوں، تو اس لیے اجمی عورتوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں ہی نہ۔ تو اب وہ جب ایک عورت 4 5 6 7 8 دن، ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یہ ڈیوریشن، تو وہ اگر قرآن سے دور رہتی ہے عورت تو وہ قرآن اگر تو حفظ کر رہی ہے حفظ نہیں کر سکتی، اور اگر حفظ کر چکی ہے تو حفظ یاد نہیں رکھ سکتی۔ تو اس میں جو ہمیں 2 شرعی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے، اس حوالے سے نو ڈاؤٹ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبی اور حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، لیکن اس حدیث کے ضعیف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور جو درست اس حوالے سے موقف ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابن تیمیہ، امام شوکانی وغیرہ نے اس موقف کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ حلت ہے، اور قرآن مجید کی اصل بھی یہ ہے کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے، اور اس کی ممانعت کے لیے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، یا تو کوئی دلیل ہو، اوتھینٹک دلیل ہو جس میں آپ نے صراحت سے وضاحت کی ہو کہ عورتیں ان مخصوص ایام تلاوت نہ کریں۔ تو تلاوت کی ممانعت کی چونکہ کوئی صریح دلیل ہمیں نہیں ملتی، تو عورتیں تلاوت کر سکتی ہیں، عورتیں تلاوت کریں۔ ہاں، جو قرآن کا تقدس اور قرآن کی حرمت ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں،
کسی آڑ سے کسی رکاوٹ سے قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کے مصحف کو، قرآن کی جلد، قرآن کا صفحات وہ قرآن کے مصحف کا حصہ ہیں، تو انہیں جو ہے وہ ٹچ نہ کریں، براہ راست ٹچ نہ کریں، گلوز پہن لیں یا اور طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں سے قرآن کو پکڑ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی خیر اور بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رکھ لیتی ہیں. بالکل ایسی ہے. اور جو دوسری رکاوٹ آپ نے بتائی تھی سسٹر طاہر، وہ یہ کہ عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی، تو اس حوالے سے ہمیں کیا شرعی وہ رہنمائی ملتی ہے؟ اس میں بھی ہم سنت کو ہی دیکھیں گے کہ سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ جماعت کروایا کرتی تھیں، کہ جیسے مردوں کے لیے فضیلت ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. اور چونکہ اور دوسرا سے ایک تو یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز کی فضیلت، لیکن عورتوں کے لیے گھر میں نماز کی فضیلت ہے. تو اس میں ہم یہ اگر دیکھیں کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں لیکن باجماعت ادا کریں تو دونوں فضیلتیں جمع ہو جائیں گی، کہ اس کو 27 گنا ثواب بھی مل جائے گا اور گھر میں نماز کے لیے بھی اس کو اجر ملے گا. تو ہمیں سنت یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو صحابیات جو ہمارے لیے رہنما ہیں تو وہ ایسا کیا کرتی تھیں. اور اس کے لیے اسپیشلی سیدہ ام ورقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اجازت دے رکھی تھی، تو وہ اپنے گھر میں جماعت کرایا کرتی تھیں اور ان کے گھر والے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. تو اگر ایسا کیا جائے کہ جماعت کرائی جائے اور نماز میں قرآن وغیرہ بھی پڑھا جائے تو یقیناً یہ سب سے بہترین رستہ ہے قرآن کو یاد رکھنے کا. اور اس طرح سے جب قرآن نماز میں پڑھ لیا جائے تو وہ زیادہ یاد رہتا ہے اور قرآن کو نماز میں پڑھنے کی فضیلت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، امامت اور جماعت میں فرق ہے. مرد امامت کراتے ہیں اور عورتوں کو امامت کی اجازت نہیں ہے. عورت امام نہیں بنے گی. جماعت کا مطلب ہے مل کے نماز پڑھنا. وہ مل کے نماز پڑھ لیں گی، ان میں سے ایک جو ہے وہ جماعت کرائے گی، باقی اس کے ساتھ اسی صف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گی. امامت کا کام جو مرد کا ہی ہے، عورتیں جماعت کرائیں گی اور ان کے ساتھ عورت کے ساتھ اس جیسی باقی خواتین نماز پڑھیں گی اور اس میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کی نماز ادا کریں اور اس ذریعے سے وہ پھر بہت اچھے طریقے سے قرآن مجید یاد رکھ سکتی ہیں. گفتگو تو کر لیا الحمدللہ. اب ہم کچھ آپ سے پریکٹیکل ٹپس لے لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے قرآن کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اپنی مصروف زندگی کے ساتھ آپ کس طرح اپنے حفظ کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. تو سسٹر طاہر آپ بتائیں کہ آپ کیسے اپنی مصروف زندگی میں سے اس کے لیے وقت نکالتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف اللہ کی مدد اور اس کی توفیق، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں اور وہ اپنی صلاحیتیں جس طرف بھی لگا لے، اپنی ترجیحات جن چیزوں کو بنا لے. تو مصروف زندگی میں بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دن کے کچھ اوقات میں قرآن پڑھ لینا، صبح کی تلاوت، صبح کے ٹائم میں کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال لینا، چلتے پھرتے اس طرح سے قرآن کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ترجیح بنا لینا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ مددگار ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ رمضان المبارک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے حفاظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے قرآن یاد رکھنے کے حوالے سے. تو رہی صحیح کثر جو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کمی ہو ہی جاتی ہے پورے سال میں، تو وہ جو کمی ہے وہ رمضان المبارک میں قرآن کو یاد کر لینا اور اس تراویح میں قرآن کو سنا لینا، اس سے الحمدللہ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. الحمدللہ. میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تراویح جو ہے نا وہ ایک حفاظ کے لیے کسوٹی ہے جس سے پرکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ قرآن یاد ہے یا نہیں یاد ہے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ بھی ہے یاد رکھنے کا. مجھے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ نے جو ہے وہ ایسا حالات دیے، ماحول دیے، سسرال دیا، خاندان، سب سے بڑی بات شوہر کا ساتھ دیا جنہوں نے اس کے لیے ہمیشہ انکریج کیا، حالات دیے. شادی کو 15 یا 16 سال ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ ایک سال کے علاوہ کبھی تراویح مس نہیں کی. اور قرآن یاد رکھنے کا یا اس سے بہتر ذریعہ میرا خیال اور کوئی ہو نہیں سکتا. تراویح جب آپ ایک بار سنا لیتے ہیں تو سمجھیں آپ کے حفظ قرآن کی ایک نئے سرے سے ٹیوننگ ہو جاتی ہے. وہ پورے سال کے لیے آپ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. کبھی موقع ملا پڑھ لیا، جیسے ہم خواتین ہیں، مصروف زندگی ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، گھر ہے، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، بہت ساری
ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے اوپر، تو ان ذمہ داریوں میں ہم کہیں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے قرآن کے حق میں، ہم اسے باقاعدہ قرآن کھول کر مصحف کھول کے تلاوت نہیں کر پاتے، تو وہ جو پورے سال کی کمی بیشی ہے وہ الحمدللہ رمضان میں تراویح پڑھانے سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ یاد رکھنے کی جو بہترین پریکٹیکل ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچی قرآن یاد کرتی ہے وہ اسے تراویح میں ضرور سنا دے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی اہتمام کریں، آپ کے پیچھے کوئی 10-12 لوگ ہوں، کوئی 2-3 صفحے ہوں تو آپ جماعت کرائیں، آپ گھر میں کرا لیں، آپ کے ساتھ آپ کی امی کھڑی ہو جائیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں کھڑی ہو جائیں، آپ کے ساتھ آپ کے نیبر سے کوئی خواتین آتی ہیں شریک ہوتی ہیں تو ہو جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایک بچی بھی ہے، مجھے یاد ہے کہ میری ایک بار رمضان آیا اور میرے بہت ایسے کرٹیکل دن تھے، رمضان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیبی دیا تھا، تو ان دنوں میں مجھے یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں کہیں جا کے تراویح پڑھوں، تو میں نے ایک بچی کو ارینج کیا، اسے میں نے اپنے گھر بلایا، ٹھہرایا، اور میں نے اسے اس کے لیے پے کیا باقاعدہ کہ وہ میرے ساتھ تراویح پڑھے، اور ان دنوں پھر میں اسی طرح کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور بس وہ میرے ساتھ میرے تراویح پڑھتی تھی، وہ میری سامنے تھی، سامنے کہہ لیں یا جماعت میں میرے ساتھ شریک ہوتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی اور وہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھی، اس طرح وہ پورا رمضان میرے ساتھ رہی، اور اس طرح جو ہے وہ میں نے تراویح اپنی الحمدللہ مس نہیں کی۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہوں، آپ جو تراویح سے ہمارا مقصد ہے کہ قرآن یاد رہے، تو وہ قرآن کی دہرائی وہ ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے لیے یعنی کہ ہم خواتین کے لیے تو زیادہ مواقع ہیں ان قرآن یاد رکھنے کے لیے، ہمارے پاس یہ اچھا موقع بھی ہے مردوں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ان کی پروفیشنل لائف میں بعض اوقات ان کو اس طرح سے ٹائم نہیں مل پاتا۔ ہم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ گھر کے کاموں کو عورت ارینج کر ہی لیتی ہے کہ بھئی ابھی ٹائم سے سمٹو کے تو وہ اپنے قرآن کو ٹائم دے رہے، یاد بھی کر لے، اور ایک تو یاد کرنے کے لیے بھی، اور دوسرا یہ کہ جیسے ذکر ہوا کہ اگر 2 لوگ بھی ہیں تو بھی مقصد تو پورا ہو جائے گا نا، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو مردوں کے لیے بعض اوقات مساجد میں میسر نہیں آ رہی ہوتی، جگہ ان کے لیے سنانے کی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی، تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو خواتین کے لیے ہمارے لیے یہ آسانی ہے اس چیز میں۔ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جو جس چیز کو آپ ترجیح دینا، بالکل ترجیح کی اصل بات ہے۔ اور پھر یہ ہمارے ہاں الحمدللہ رمضان کے جو ہمارے ہاں گھرانوں میں یہی روٹین ہوتی ہے کہ رمضان اور قرآن ہی ساتھ چلتے ہیں، یا ترجیح ہماری تراویح ہی ہوتی ہے، پھر اس میں ہم کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، ہمارے مرد ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کچھ جو افطار کے لمبے چوڑے سلسلے وہ اہتمام نہیں ہوتا، افطاری کی فوراً وہ سمیٹا اور اگلی فکر تراویح کی، اور پچھلے کچھ سالوں میں جو کرونا میں گھر میں تراویح ہمیں پڑھانی پڑی، تو وہ والی ایک تشنگی باقی رہی جو ایک رمضان میں گہما گہمی ہوتی ہے۔ یہ سسٹر میں طاہر بھی اس سے ایگری کریں گی، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا یہاں بھی یہی معمول ہے، وہ جو ایک گہما گہمی ہے، وہ جو ایک مصروفیت ہے، رونق ہے، ٹینشن اور ذمہ داری بھی ہے، بالکل ایسے ذمہ داری لطف دیتی بہت، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب تھکتا ہے کسی ذمہ داری کے لیے، پھر وہ اس کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس رزلٹ کی اس کو جو ہے نا وہ خوشی ملتی ہے، اسی طرح ہے بالکل کہ ہمارے لیے تو دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، اگر ہمارے لیے وہ ہو کہ دن کو ہم روزہ رکھ لیں لیکن تراویح میں وہ گہما گہمی اور وہ قرآن کے ساتھ ریلیشن نہ ہو تو وہ رمضان سمجھے کہ وہ دن کا رمضان ہے، رات میں ہمیں وہ نئی فیلنگز نہیں آتی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرے بھی ہسبینڈ بہت اس سلسلے میں کوآپریٹو ہیں کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ بھئی صرف ایک روٹی چلے گی تراویح مطلب افطار میں، اگر نہیں کچھ ممکن تو صرف پانی کا گلاس اور روٹی بھی ایک ہوگی تو وہ انشاءاللہ چلے گی۔ وہ خود بھی تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اصل مقصد تو کھانا پینا نہیں ہے، بس ایک گزارا کرنا ہے جس طرح بھی، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، کسی ٹائم ہوتا ہے کسی ٹائم نہیں ہو پاتا تھا، تو وہ کہتے تھے بس نہیں، قرآن رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے، تو قرآن کو ہی ٹائم دینا ہے، تو اللہ کا احسان ہے الحمدللہ اس چیز میں بھی۔ اور وہ جب خوشی ملتی ہے نا تو پھر ساری تھکاوٹ آپ کی دور، بالکل ایگزیکٹلی، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھکاوٹیں بالکل بھول جاتی ہیں، وہ صرف خوشیاں ہی اور ریزلٹس ہی یاد رہتے ہیں۔ تو اس میں جو میں ایک اور اپنی پریکٹیکل ٹپ دینا چاہوں گی، رمضان کی جو مصروفیت ہے وہ تو ہے ہمارے گھر میں بچپن سے مجھے یہ یاد ہے الحمدللہ میری والدہ بھی حافظہ ہیں، اور ان کی روٹین رہی ہے کہ وہ فجر کی نماز لمبی پڑھا کرتی تھیں، فجر کی نماز میں آدھا پارہ ضرور، ان کی روٹین ہے الحمدللہ آج بھی، اور جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جماعت کراتی تھیں،
اور جماعت میں شامل ہونا کمپلسری تھا. دیر واز نو اسکیپ کہ ہم نہیں بچ سکتے تھے, ہم بھاگ نہیں سکتے تھے, ہم چھٹی نہیں کر سکتے تھے. ہم کبھی کبھی غصہ آتا تھا, وہ نماز پڑھاتی جاتی تھی, چھوٹے تھے ہم, تو میں یہ کہتی تھی کہ میں بیٹھ جاتی تھی, کہتی تھی امی آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لے, میں تو بیٹھ گئی. لیکن وہ چھٹی نہیں تھی. تو اس کا پھر یہ اثر ہوا, الحمدللہ وہ عادت پڑ گئی, وہ گھٹی میں چیز شامل ہو گئی. اور اب ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز تو قرآن کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. فجر کی نماز میں جب تک قرآن کی کچھ تلاوت نہ کی جائے, وہ فجر کی نماز لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھی ہی نہیں. تو الحمدللہ یہ روٹین ہے. باقی تو رمضان میں جیسے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایک ٹیوننگ ہو جاتی ہے قرآن کی, باقی اس کے علاوہ جو سال کے دوران یہ روٹین رہتی ہے کہ فجر کی نماز میں آدھا پارہ تو نہیں پڑھ پاتی, ربع کم از کم ربع ضرور پڑھتی ہوں. اس میں پھر 5 مہینے 6 مہینے ایک قرآن نکل جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہت برکت دے. اور یہ میں ذرا یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ نوٹ کریں کہ یہ ان کی والدہ کے اندر کہاں سے آئی عادت, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ان کے خاندان کو ہم بھی جانتے ہیں. تو ان کی جو نانی جان ہیں, میری والدہ ان کے گھر جایا کرتی تھی, تو وہ ان کی یہ عادت بتاتی ہیں. وہ ان کو یعنی ان سے قرآن پڑھا ہے, وہ یعنی ان کی استاد رہی ہیں, تو وہ امی جی ہی کہتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ امی جی ایسے کرتے, مطلب وہ ہمیں ہر چیز میں نا مثال دیا کرتی تھی کہ امی جی ایسے کیا کرتے تھے, امی جی ایسے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بالکل یہی والی بات جو ہے وہ بتائی ہے ہمیں. تو کہ وہ اٹھ جاتی تھی اور بالکل یہی انداز کے وہ شروع کر دیتی تھی جماعت, اور کسی کو یعنی سب بچوں کو پتا ہوتا تھا کہ جماعت امی جی نے شروع کرا دی ہے, اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنے بستروں سے اٹھ جاؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ, ورنہ نماز کے بعد پھر پیشی ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ لڑکیوں کا حفظ کیوں ضروری ہے, لڑکیوں کا حفظ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے حفظ کیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو کروایا. اگر ایک عورت حافظہ نہیں ہے تو اپنی اولاد کو بہترین طریقے سے نہیں حافظ بنا سکتی. اب مرد تو ظاہر ہے اگر ایک مرد نے حفظ کر لیا ہے تو وہ تو کام پہ چلا گیا, وہ تو اپنی ذمہ داریاں باہر کی ادا کرنے چلا گیا. گھر میں جو اس کی اولاد میں سے لڑکے بھی ہوں گے اور لڑکیاں بھی, ان لڑکوں کو جو حفظ کروانا ہے ان کی ظاہر ہے سارا کام مدارس تو نہیں کریں گے نا, گھر کے لیے وہ کام دیں گے. اس گھر کے دیے ہوئے کام میں, اس ہوم ورک میں ماں کس قدر تعاون کرے گی, جتنا وہ خود قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اسی حساب سے ان کی رہنمائی کرے گی. تو اگر ہم اس مثال کو دیکھیں, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی نسل کو چلایا. دیکھیں اب ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی یعنی ان کے آگے 3 نسلیں ہم نے 3 جو دیکھ لیا نا سٹیپس, کہ آپ دیکھیں وہاں ابھی جیسے بتا رہی ہیں کہ ان کے بچیوں کے بھی ماشاءاللہ یہ عادت بن رہی ہے اور وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح سے بچیاں میری 2 بچیاں حفظ کر چکی ہیں, تو میں بھی گھر میں پھر میں نے بھی یہ روٹین رکھی. اور یہ عادت بچے, یہ سب سے بہترین میں سمجھتی ہوں والدین کی طرف سے اولاد کے لیے تحفہ ہوتا ہے کہ والدین ایسی عادتیں بچوں کی گھٹی میں بلٹ ان کرتے, یعنی وہ اس سے راہ فرار نہ پا سکیں, وہ چاہیں نہ چاہیں وہ ان کو وہ کرنا پڑے. تو یہ سب سے بہترین تربیت ہے اور سب سے بہترین جو تحفہ ہے. دل کی گہرائیوں سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں اور شعوری طور پہ بات کہہ رہی ہوں, اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ یہ عادت میری والدہ نے مجھے ڈالی, تو میں بھی اب گھر میں یہی روٹین ہے الحمدللہ. فجر کی جماعت کراتی ہوں, بچیاں میرے ساتھ شریک ہوتی ہیں, کبھی میں نہ جماعت کرا سکوں تو انہیں بھی الحمدللہ عادت ہے فجر کی نماز میں قرآن کا وہ کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرتی ہیں. اور جیسے یہ بھی سسٹر ام طاہر نے بات کہی کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا, یہ آغاز ایک خاتون سے ہوا, ایک مرد نے نہیں اس کا آغاز کیا, ایک خاتون نے آغاز کیا تھا. خاتون نے حفظ کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ 3ری 4تھی نسل تک یہ فیض یہ سلسلہ جاری ہے. تو بات یہ ہے کہ خواتین کو آپ پڑھا دیں, ایجوکیٹ کر دیں. وہ جو نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو, میں تمہیں تعلیم یافتہ قومیں دوں گا. تو اگر ہم حفظ قرآن اپنی چاہتے ہیں نسلوں میں باقی رہے, یا ہماری نسلیں جو ہیں وہ قرآن کے حفظ سے جڑی رہیں, تو ہمیں اپنی بچیوں کو حفظ سے جوڑنا ہوگا. اور اگر ہم اپنی بچیوں کو اس خیر سے محروم کرتے ہیں تو ہماری نسلوں میں حفظ قرآن کی خیر باقی نہیں رہے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں یعنی ہم جب گھریلو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کی تلاوت اگر کرتے رہیں تو کاموں کو بہترین انداز سے ہم سر انجام دے سکتے ہیں. اور یہ طریقہ میں نے کہاں سے سیکھا, ایک واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے استاد امام شافعی,
امام احمد بن حنبل اپنے استاد سے بہت انسپائر تھے اور اپنے گھر والوں کو ان کی مثال دیا کرتے تھے ان کے تقویٰ کے لحاظ سے، ان کی عبادت کی. تو ایک مرتبہ ان کے امام شافعی کو انہوں نے اپنے گھر انوائٹ کیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کھانا جس طرح سے انہوں نے پہلے ذکر کیا ہوا تھا اپنے گھر والوں سے کہ وہ کھانا بہت کم مقدار میں کھاتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، تو انہوں نے کھانا مطلب اپنی روٹینز کے علاوہ یعنی ذرا زیادہ لیا. تو امام شافعی نے امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے استاد محترم، میں نے اپنے گھر والوں کو بتا رکھا تھا کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، لیکن آپ نے الحمدللہ آج اچھا کھانا، اچھی مقدار میں کھانا لیا ہے، تو گھر والے اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے ان سے سوال کیا، امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں ایسی کیا خاص بات تھی جو میں کھانا چھوڑ نہیں سکا. میں ہر نوالے پر چاہتا تھا کہ میرا آخری لقمہ ہو، لیکن ایسی لذت تھی اور ایسا ایک برکت والا احساس تھا تو میں چھوڑ نہیں سکا نا جلدی. تو آپ پوچھیں کہ جس نے کھانا بنایا ہے اس کا کیا خاص عمل ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میری بیٹی نے کھانا بنانے کے دوران 5 پارے تلاوت کیے ہیں. 5 پارے کون تلاوت کر سکتا ہے جو زبانی یاد رکھے؟ دیکھ کے تو نہیں تلاوت ہو سکتی نا کھانے کے درمیان میں، کھانا بنانے کے درمیان میں. تو یہ چیز ہے کہ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور اس کو جب بھی میں نے اس کو اپنایا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے ریزلٹس دیے ہیں. تو اور ہم بہت ساری ٹپس یوز کرتے رہتے ہیں کھانا اچھا بنانے کے لیے، بہت ساری ریسیپیز ٹرائی کرتے ہیں. تو ایک یہ ریسیپی بھی ٹرائی کر کے دیکھیں اور میری ایک کھانا بنائیں اور اس میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں. اور میری ایک عزیزہ ہیں، وہ بالکل ان کو کھانا بنانا وغیرہ نہیں آتا تھا، بلکہ وہ بہت ہی پریشان رہتی تھی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا. جب انہوں نے اس چیز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پاس یعنی بالکل جو کچن کے ساتھ ہی بالکل لگتا ہے کمرہ ان کا، انہوں نے کہا میں نے ادھر قرآن رکھا ہے اور جب میں نے کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے، جیسے باجی نے کہا کہ جب میں نے کوئی اچھی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو پھر میں قرآن ضرور تلاوت کرتی ہوں اور پھر میری چیز بہت اچھی، مطلب جو بھی میں ڈش بناؤں بہت زبردست بنتی. تو ویسے ہمیں نیت تو اس میں وہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور ثواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو ترجیح بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں ساتھ دیتے ہیں، ہمیں ایسے نہیں چھوڑتے، بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوتا ہے. تو ناظرین، آج کی ڈسکشن سے ہمیں پتہ چلا کہ حفظ قرآن صرف مرد نہیں کر سکتے بلکہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. وہ حفظ کر بھی سکتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ یاد بھی رکھ سکتی ہیں. بات صرف ترجیح کی ہے کہ ہم کس کو ترجیح بناتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس کو ان باکس کریں، ہم ضرور اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ الحمد الناس کے ٹائٹل کے تحت نیو ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امسح دموعك فالله غفور رحيم.